آسمانی نظاروں کے شوقین افراد ہو جائیں تیار، کیونکہ 7 اکتوبر کو سپر مون ظاہر ہونے جا رہا ہے، جس کا نظارہ پاکستان میں بھی کیا جا سکے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کالے جادو میں چاند کا بہت عمل دخل ہے، کیونکہ کالے جادو کے کچھ عمل ایسے ہیں جو چاند کی تاریخوں اور سمتوں پر مشتملی سے مشروط ہیں، اور کالے جادو کے عامل بھی اس چیز کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ کچھ عمل ایسے ہیں جو مذکورہ چاند ہونے کی صورت میں ہی ممکن ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی سچائی ہے، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہبی اسکالر علامہ احسن اویس میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ جادو میں چاند کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے اسلامک پوائنٹ آف ویو جو ہے کہ یہ جادو کا چاند کے گرہن کے بلیو مون کے حوالے سے، سپر مون کے حوالے سے، یہ آتا ہے کہ سورج گرہن بھی اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس چیز کا جادو وغیرہ سے، منحوست سے، یا اس چیز کا برکت و بے برکتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سپرسٹیشز ہے ساری کی ساری، یہ توہمات ہیں۔ یہ اسلام کی اصل جو حقیقت، جو اس کی نالج اور اس کی جو ٹیچنگز ہے، یہ اس کے خلاف بات ہے کہ اسلام اور مومن اور مسلمان اس حوالے سے اس طرح سوچتا ہے۔ بالکل اس کے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اتنی بڑی بات کہ ان کے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں انتقال کر گئے تو اس وقت سورج گرہن لگا، تو صحابہ کے اور عرب کے اندر یہ طریقہ کار تھا، وہ سمجھتے تھے جب کوئی بڑا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے، تو یہ اسی صورت میں لگا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات خبر ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سپر مون بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ چاند کا حد سے زیادہ بڑا نظر آنا، تو وہ اور زیادہ روشن نظر آنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اور کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سپرسٹیشیس چیز ہے، تو جو ہم نے یہ بھی سنا ہے، بلکہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو جادو کے حامل افراد ہوتے ہیں یا جو عامل ہوتے ہیں، وہ اس چیز کا خاص کر انتظار کرتے ہیں، سپر مون ہو گیا یا یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس میں 2 سوال ہیں آپ کے۔ ایک تو جادو کے حوالے سے پہلے یہ بات بتاؤں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو ہوتا ہے، لیکن ہر وقت ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ایک پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی اپنی ایک اپنی سائیکی، اپنی چیزیں، ان کا ایک نالج ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا، اس کا جواب پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ تو یہ جادو ہونا تو اور چیز ہے، اور وہ جو بد اعمال والے یا اس طرح کے استعمال کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنی مرضی کا طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں، وہ شیطانی قوتوں کے اعلی کار بن کر وہ مشرکین کی طرح شرک کو دعوت دیتے ہیں، اور شرک سے اور شیطان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں توحید کے بالکل خلاف اور برعکس چیز ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ ان کے حد تک وہ ممکن ہے کہ وہ اس انداز میں لیتے ہو، لیکن اسلام یہ نہیں بتاتا۔ جی بالکل، اسلام تو بالکل یہ چیزیں نہیں بتاتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ ایک بیلیف بن چکا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس تو لوگ آتے بھی ہوں گے، کہ یہ جب ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اور خاص کر جو ہماری خواتین ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، جب بھی سپر مون ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے، اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تو وہ دروازے کھڑکیاں مکمل طور پر بند کر دیتی ہیں کہ ان کی روشنی نہ پڑے یا وہ باہر نہ جائیں۔ تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا واقعی ہی خیال کرنا چاہیے، یا یہ بھی ایک صرف بلیو ہی ہے؟ جی، توبہ استغفار کی تو بات نماز استسقاء موجود ہے، اور یہ چاند گرہن و سورج گرہن کے حوالے سے نمازیں موجود ہیں، استغفار کرنا چاہیے۔ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی اولادیں ہوئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اور حضور کی آل کی سیدہ کائنات کے شہزادے حضرت امام حسن حسین پیدا ہوئے، سیدہ زینب پیدا ہوئیں، مگر آپ نے کبھی ایسی بات اختیار نہیں کی ہے کہ سپر مون یا چاند گرہن یا سورج گرہن کے آنے کے اوپر کھڑکیاں دروازوں کی تعلیمات آئی ہوں کہ بند کر لیے جائیں۔ ایسا کوئی تصور قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس چیز سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور ان چیزوں سے نکل کر ہی ہمیں اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف آنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ان باتوں کا کم از کم خواتین پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا، تو لوگ اس کو بھی اس سے تشبیہ دے دیتے ہیں کہ ان پر ہوا ہے تو مطلب ہم پر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس میں کتنی کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو؟ یہ بڑا ایک نازک مسئلہ ہے اور کریٹیکل کویشچن ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو ہونے اور نہ ہونے پر ان پر اس کے اوپر اسکالرز نے، محدثین نے، اور جتنے بھی انٹرپریٹر آف اسلام رہے ہیں، ان لوگوں نے اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے کچھ تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ حضور پر جادو نہیں ہوا، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ کے
اس حوالے سے جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جنگ لڑی اور جنگ لڑتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا کونا شہید ہوا، خون مبارک نکلا، تو اس کے کچھ اثرات ہونے کی کوشش ہوئی، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری تھی۔ تو اس حوالے سے آقا کی بارگاہ سے تعلیمات مل گئیں، قرآن کی آیات مل گئیں۔ اگر ایسا عمل حضور کی سیرت سے نہ گزرا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ لگتا کہ ہم لوگ اس معاملے میں پھنس جائیں؟ تو ایسے کس سے کیسے ہم نے مدد حاصل کرنی ہے، قرآن کیسے ہماری ہدایت کا سبب بنتا ہے، اور ہم ان چیزوں سے کیسے ریچ آؤٹ ہو سکتے ہیں اور اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصولی بات جو میں نے عرض کر دی کہ جادو کی وہ کیفیت نہیں ہے جو ہمیں سمجھا جاتا ہے، لیکن کوشش کی گئی ہے، اور اس کوشش کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں آیات اتاری۔ اچھا، ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جن پر جادو ہوتا بھی ہے، ہاں جی، تو ان سے مطلب ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسے وظائف ہیں جن سے جادو ٹونے سے یا ان ساری چیزوں سے بچا جائے؟ اچھا، کیسی حیرت والی بات ہے کہ اس کے بالکل سادہ چیزیں ہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں۔ جو شخص باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت رہتا ہے، کوشش کرتا ہے پاکیزگی کی طرف اور 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اس عمل سے محفوظ رکھ سکتا ہے سب سے زیادہ، کیونکہ وہ پہلے ہی پروٹیکٹڈ شیلڈ میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور یہ بات بھی ہم کر دوں کہ کوئی شخص اگر جادو کرتا ہے، جادو کروانے میں مدد دیتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو اس کا حشر قیامت والے دن مسلمانوں میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ تیسری بات کہ ہر وقت ہر ایک جادو اتنا آسان نہیں ہے جیسے ہمارے سمجھ دیا جاتا ہے۔ مثلا ہم بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوں گے نا، تو 80% لوگ کوئی ایسی بات پیش کریں گے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا۔ بد نظری اور چیز ہے، جادو اور چیز ہے۔ جادو باقاعدہ ایک عمل ہے، اور یہ کفری اور شرکی عمل ہے جس کی اسلام نے بڑی سختی سے تردید کی ہے، اور اسلام میں اس کی سزا بھی آئی ہے۔ کوئی جادوگر پکڑا جائے تو اس کی سزا سزائے موت کے سوا جب ثابت ہو جائے، وہ امپوز گورنمنٹ آف اسلام کرے گی، وہ جب ثابت ہو جائے تو اس کی سزائے موت کے علاوہ کوئی نیچے والی بات نہیں، تاکہ اس معاشرے میں فساد بپا نہ ہو اور پرابلمز بپا نہ ہو۔ تو اس حوالے سے جادو کا اگر لوگ ہوں تو اس کے لیے پھر علاج موجود ہے، جیسے میں نے معوذتین کی بات کی ہے، سورہ فاتحہ شریف ہے، سورہ بقرہ شریف ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کس کے مطابق سٹیجز ہیں، تو اس کو اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی بجائے اس کے کہ وہ باوضو رہیں، وہ عامل کے پاس جانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے کہ اگر ہم خود یہ وظائف پڑھیں یا خود یہ عمل کریں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ ان کو کیا کہیں گے آپ؟ میں ان کو کہوں گا کہ آپ کا قرآن مجید کی تعلیم آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم تعلیمات قرآن سے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے اور ان کی ٹیچنگز کے مطابق نہیں چلیں گے تو یہ نقصانات آپ کو بڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ ان چیزوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ جب آپ اصل کی طرف آ جائیں گے جو ہماری ایمان کی مضبوطی کا باعث ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھے گا۔ اور اس لیے اپنا توکل اپنے مالک کے ساتھ وابستہ رکھیے، اپنے مالک سے جڑے رہیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ذاتی اثر کے حوالے سے ان کی ٹیچنگز پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو بہت سی ایسی چیزوں سے بچائے رکھے۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے عامل ایسے ہیں جو صرف پیسے بٹورتے ہیں، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کوئی توڑ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کا اسلام کے اوپر اتنا جو ہے وہ گرفت ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، بہت آپ کا یہ اہم سوال ہے، اور ہمارے عام لوگ اس حوالے سے بہت شکار ہوتے ہیں۔ بھئی عامل، ہر کوئی عامل اس طرح کا کیپیسٹی والا، قرآن و حدیث سے شریعت کو جاننے والا، جو اصل جانتا ہو، جس طرح MBBS ڈاکٹر والا ایک اسپیشلائز بندہ ہوتا ہے، تو عامل علم اگر علم قرآن و حدیث سے جانتا ہے تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، مگر کچھ لوگ اس کے حوالے سے بالکل نہیں جانتے ہوتے، اور پھر وہ لوگوں کو اس میں بے وقوف بناتے ہیں، لوگوں کے پیسے بٹورتے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ اور بہت کچھ بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور ان کو لوٹ کر، اور لوگ گھروں میں فساد بپا ہوتا ہے۔ یعنی سیدھے ہی کہہ دینا آپ کی ساس نے کر دیا، آپ کے سسر نے کر دیا، آپ کی بھاوج نے کر دیا، آپ کی نند نے کر دیا، آپ کے دیور نے کروا دیا، فلاں نے کروا دیا۔ ان چیزوں کے ذریعے لڑائی ڈلوانا اور فساد ڈلوانا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں سے بچیں، اور پھر یہ دین کے نام پہ لوگ بدنام ہوتے ہیں اور کیا جاتا ہے، پھر لوگ دین سے ہی متنفر ہو جاتے ہیں، اور پھر عاملوں کو کچھ لوگ ولی اللہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ سارے عامل ایسے نہیں، نہ ولی اللہ ہوتے ہیں، ولی ہونا اور چیز ہے، عامل ہونا اور چیز ہے۔ اس کا تصوف سے اس معاملات سے بالکل ڈفرنس اس طرح نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت نے کئی لوگ بڑے بڑے اچھے رکھے، وہ چیزیں پازیٹیو وے میں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، جب قرآن و حدیث کے حوالے سے بریف کرتے ہیں، انہیں علم دیتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، تو اللہ کرم بھی فرماتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ چیز، مگر یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو صورتحال ان عاملوں سے بچنا چاہیے۔
جی بالکل، علامہ صاحب نے بہت اچھے سے اس چیز پہ روشنی ڈالی ہے، اور جادو برحق ہے لیکن سپر مون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔